اس لیے علماء کی خدمت کرنا چاہتے ہو، مدارس کی خدمت کرنا چاہتے ہو، ان کے خادم بن کے رہو۔ اچھا، کچھ لوگوں کو کیونکہ پوری زندگی یا تو وہ خود سازشوں کے شکار ہوتے یا خود سازشی ہوتے، ان کو لگتا ہے اس مولوی کی تقریر کے پیچھے فنا ہوگا، لگتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے، شاید مجھے کئی بار لوگوں نے کہا تیرے پیچھے اوقاف کام کرتا ہے۔ میں آج اس ذمہ دار اسٹیج سے اپنی اوقاف ایڈمنسٹریشن کو کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تم نے جو علماء کی تذلیل شروع کی ہے برداشت نہیں ہوگی۔ تم مولویوں کا سامنے بٹھا کے انہیں مجبور ثابت کرنا چاہتے ہو۔ جو مدرسے ہماری لوکل انتظامیہ چلاتی تھی، اوقاف کے آنے کے بعد وہ مدرسے ناکام ہو گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے ہر ڈپارٹمنٹ کا بجٹ بنتا ہے اور اسمبلی میں اس پر بحث ہوتی ہے۔ اوقاف اسلامیہ جموں کشمیر کی انکم کتنی ہے، اخراجات کتنے ہیں، ان پیسوں کو کیوں کون کھاتا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں انہیں سامنے لایا جائے، ہمیں بتایا جائے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے اوقاف، یہ اہل اسلام اہل سنت کی پراپرٹی ہے، ہمارے باپ دادا کا وقف ہے۔ اور اگر تم نے دھاندلیاں نہ چھوڑی، اس کے لیے جس حد تک جانا پڑے گا ہم انہیں آزاد کروائیں گے، ہم یہاں دھاندلیاں نہیں کرنے دیں گے۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ علماء چاہتے ہیں کہ اوقاف بابا میرا ٹرسٹ کی طرف بری نظر سے دیکھے۔ ارے یہ جو بابا میرا کے ہاں بیٹھے ہیں، ان کے کان مروڑنا ہم جانتے ہیں، انہیں ٹھیک کرنا ہمیں آتا ہے، مگر قطعاً پنچ کا کوئی بھی اہل سنت کا بچہ بھی یہ قبول نہیں کرے گا کہ ٹرسٹ بابا میرا بخش کی طرف اوقاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس کے لیے سڑکوں پر آنا پڑے تو ہم حاضر ہوں گے، ہم اہل سنت کی پراپرٹیوں میں تمہیں قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ ظالموں، ہماری پراپرٹی پر قبضہ کرو، ہمارے جو ہے تم مزار پر قبضہ کرو اور پیسہ جمع کر کے وہابیوں کو کھلاؤ، یہ قطعاً قبول نہیں ہوگا۔ جو اہل اسلام کا مشترکہ وقف ہے، وہابی مزاروں پر پیسے ڈالنے کے منکر ہے، تو پھر اس پیسے سے وہ کوئی کے لینے کے بھی وہ حقدار نہیں ہے۔ اور تم ڈکلیئر کرو اہل سنت کا وقف الگ ہے، وہابیوں کا وقف الگ ہے، تمہیں پتہ چلے گا وہابیوں کا کوئی وقف ہے ہی نہیں۔ جو کچھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رحمت عالم کانگریس، علماء اہل سنت، جماعت اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جامعہ نور الامام۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ٹرسٹ والوں سے، کیونکہ ٹرسٹ والے ہمارے ہیں، وہ ہمیں اپنا سمجھے نہ سمجھے، ہم اپنا سمجھتے ہیں انہیں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہیں کیا غرض پڑی ہے؟ بابا میرا کی غلامی کم ہے جو تم جا کے وہابیوں کے گلے لگتے ہو؟ ظالموں، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے۔ ارے ہم منکر عجب کھانے گرانے والے، کھاتا ادھر سے ہے گراتا بھی ہماری طرف ہے، یہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں، ہمارا کوئی زمین کا جھگڑا دیوبندیوں سے نہیں ہے، ان کا ایک مولوی ہے، ہمیں سننے میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہمارے میں نے ایک دیوبندی مولوی کی میں سن رہا تھا، مفتی صاحب سے ہم نے ڈسکس بھی کی تھی، وہ کہتا ہے میں نے وفاق کے مدرسے کے پرچے میں ڈالا کہ بریلوی رسول کے لیے کلی علم غیب مانتے ہیں، دیوبندی جزوی مانتے ہیں، تو میں نے لکھا کہ جزوی اعتبار پہ تو مشرک تم بھی ہوئے نا، کیونکہ جب علم غیب خاصہ رسول اللہ کا ہے تو غیر کے لیے تھوڑا سا بھی ماننا شرک ہے۔ کہتے ہیں پورے وفاق میں کسی نے اس سوال کا جواب نہیں لکھا۔ میں نے کہا آؤ دیوبندیوں عقل بریلویوں سے ادھار لے لو۔ ارے تم عقیدہ توحید کو سمجھے ہی نہیں، اللہ کی عزت کی قسم، جو علم غیب میرے نبی کا ہے اس کا ایک ذرہ بھی
لیے ماننا شرک ہے. ہم تو رسول کے لیے علم غیب عطائی کے قائل ہیں. رب کے لیے عطائی ممکن نہیں ہے. رب کے لیے عطائی ممکن نہیں ہے. وہابیوں کے ہاں ممکن ہے. مولوی اسماعیل دیلوی ان کا بانی لکھ گیا ہے کہ غیب کا آپ جان لینا جب چاہے معلوم کر لے. اللہ صاحب کی صفت ہے اور جب نہ چاہے تو نہ معلوم کرے. مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں خدا بھی کسی سے معلوم کرتا ہے. ہم نے کہا ظالموں خدا علیم و خبیر ہے. ارے عالم الغیب ہونا اس کی صفت ازلی ہے اور معلوم کرنے کی بات ہے تو یہ آمینہ کا لال معلوم کرتا ہے اور وہ رب سے معلوم کرتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہابیوں کے ہاں مزاروں پر بیٹھنا, مزار کا مجاور بننا, یہ سب شرک ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی تکڑی خانقاہ کا بابا آیا تھا, اب تو سنیو تم کیا جواب دو گے. ارے ہم نے شخصیتوں کے کلمے نہیں پڑھے, ہم نے محمد الرسول اللہ کے کلمے پڑھا ہے. انہیں مانا انہیں جانا, میں رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. ارے ڈر اس کو ہوتا ہے جس نے پیچھے کچھ بچا کے رکھا ہو. اللہ کی قسم ہم نے تو ہر دور میں کشتیاں جلا دی ہوئی ہیں. ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں کون راضی رہے یا کون نہ, اللہ راضی رہنا چاہیے, مدنی تاجدار راضی رہنا چاہیے. اور آخر میں یہ پیغام دے جاؤں, اوقاف اگر اپنے حالات کو نہیں سدھارتی ہے, ہمارے کئی مدرسے اوقاف نے برباد کیے. علماء کو اس پر توجہ دینا چاہیے. سائیں الہی بخش رحمت اللہ علیہ کا مزار بدل کوٹ میں, وہاں دینی کام اوقاف نے زیرو کر دیا ہے. اس کے ساتھ ڈھیریوں میں ہونے والا مذہب دین کا کام اوقاف نے علماء کو ہاتھ درجے مجبور کر دیا ہے. چھوٹا شاہ کا بھی کام کمزور ہوا ہے. اگر اوقاف نے اپنے آپ کو نہیں بدلا تو ہمیں اس کے خلاف اٹھنا ہوگا. ہم اوقاف سے پوچھیں گے کہ یہ اہل سنت کا مال ہے, تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا, اور وہ کہیں گے تم ٹھیکیدار ہو. ہم ٹھیکیدار نہیں پر چوکیدار ضرور ہیں, اور چوکیدار کی ذمہ داری ہے وہ اس کی حفاظت کرے. اور اس کے ساتھ یہ پیغام اس پورے اسٹیج کا ہے, جامعہ انوار العلوم ہم سب کی شہرگ ہے. اچھا ہمارے کچھ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے, اور کچھ کو نہیں, میں بات سیدھی کرتا ہوں ٹرسٹیوں کو. وہ کہتے ہیں میں اس بات کا متمنی ہوں کہ جامعہ انوار العلوم میں ختم بخاری کب ہوگا, کیونکہ مجھے پھر وہاں جا کے سننا پڑتا ہے. جا تو وہاں سے ختم بخاری کا ایک ملا پکڑ لا اور جامعہ انوار العلوم کے ثانیہ کے طالب علم کے سامنے بٹھا, تجھے پتا چل جائے گا. ارے یاد رکھ, ہم گیدڑ نہیں پیدا کرتے, شیر پیدا کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں سنیوں کا ہی فکر کرو, وہ فلاں کے ہاں سال میں اتنے پیدا ہو رہے, تمہارے یہاں تعداد کیا ہے؟ میں نے کہا ہم نے جہاں ایک پیدا کیا پورے میدان پر بھاری ہے. 100 گیدڑ آگے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ امام احمد رضا کے جیالے اور آپ امام احمد رضا کے شعر ہے. یہ میرے رسول کے عشق سے اور عشق رسول کی تلوار ہاتھ میں لیے ہیں. ان کے سامنے معیار تعداد نہیں ہوتی, حق پر ہونا معیار ہوتا ہے. اس لیے کوئی ہمیں تعداد سے مرغوب نہ کرے. ہم کم انفیاتن قلیلاتن, بہت ساری چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے حکم سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب ہوتی ہیں. ان کی تعداد کا کیا کہنا. اندرا مر جائے تو جا کے سمادھی پہ قرآن پڑھتے ہیں کہ کانگریس کچھ دے دے. ہم کسی کی موت کے خواہ نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ہر بندہ سلامتی سے موت تک جیے, مگر ملک کا پرائم منسٹر چلا گیا, مجھے لگتا ہے اس کی سمادھی پہ بھی جا کے پڑھیں گے. کیوں؟ گنگا گئے تو گنگا رام, جمنا گئے تو جمنا داس. یہ دیوبندیوں میں ہے, ہمارے ہاں نہیں ہے. ہم نے زمین کا سودا نہیں کیا ہے. ارے میرا امام اس وقت جب انگریز کی حکومت تھی مجبوراً ڈاک ٹکٹ لگانا پڑتا تھا تو میرا امام الٹا کر کے لگاتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اہل سنت
تاریخ یاد دلا دوں، اندرا نے ایمرجنسی لگائی اور فیصلہ یہ ہوا کہ جہاں کوئی مرد ملے اس کو کھسی کر دو. ہاں نسبندی کر دو، جہاں ملے لوگوں کو کھیتوں میں پکڑ کے وہی نسبندی. ایک ہنگامہ کر رہا تھا، دیوبند سے بھی فتویٰ نکلا نسبندی حرام ہے. دیوبند کے اس وقت کے معتمین کو اٹھا کے اندر رکھا. نہیں سنیں میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. ہاں کہاں نسبندی حرام ہے، مولوی خلیل کو اٹھا کے اندر رکھ دیا. تیسرے دن آل انڈیا ریڈیو پر خبر آئی اور اس کا زبانی بیان تھا، حکومت ہند کی مصلحت کے پیش نظر نسبندی حلال ہے. اس وقت تاجدار بریلوی حضور سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمانی نے فتویٰ دیا نسبندی حرام ہے، حرام. سب دباؤ ڈالا، زور ڈالا گیا کہ اے مصطفیٰ رضا فتویٰ بدلو، کیونکہ لوگ ان کو پتا تھا فتویٰ کام کس کا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ فتویٰ کوڑیوں میں. اللہ کی قسم جب ایک فتویٰ آتا ہے تو تمہاری چیخیں دیوبند تک بلند ہوتی ہے. آج بھی ہمارا فتویٰ سوشل میڈیا پر تمہارا درد بیان کرتا ہے. تم کہتے ہو فتوے کی اہمیت کوئی نہیں، اگر فتوے سے کچھ نہیں ہوتا تو درد کیوں ہوتا ہے؟ تمہارا درد بتاتا ہے کہ ہمارا فتویٰ کل بھی کام کرتا تھا جب حسام الحرمین کی شکل میں آیا تھا، اور ہمارا فتویٰ آج بھی کام کرتا ہے جب بھی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے در سے آتا ہے. یہ فتویٰ اثر کرتا ہے تبھی تم چیختے ہو. تو حضور مفتی اعظم نے فتویٰ دیا کہ نسبندی حرام ہے. بڑا شور مچا، حکومت نے ایمرجنسی کا دور تھا، ایک پورے خاص کر پنجاب میں تو ایک طوفان مچا دیا تھا حکومت نے. تو ان کے سامنے کچھ مشکل نہیں تھا، دھمکی تھی وہ اثر بھی ہو سکتی تھی. انہوں نے کہا مصطفیٰ رضا فتویٰ بدلو. فرمایا نہیں یہ بریلی ہے، بریلی یہاں سے فتویٰ نئی حکومتیں بدل جایا کرتی ہے، فتویٰ نہیں بدلا کرتا. وہی ہوا، اندرا کو جانا پڑا مگر وہ فتویٰ آج بھی قائم ہے. اس لیے ایک تو یہ صاف لفظوں میں بیان ہے، خادم ہو کر علماء اہل سنت جامعہ انوار العلوم کی جو بھی خدمت کرے گا وہ ہمارے سر کا تاج ہے. ٹرسٹ والے ہمارے بھائی ہیں، مگر یہ کہ ہمیں ان کی جہاں اصلاح کرنی ہوگی وہ کریں گے. آپ اور ہم الگ نہیں ہیں، مگر جب آپ الگ والوں کے ساتھ جا کے گلے ملو گے تو ہمیں اعتراض ہوگا. یہ ہم قبول ہیں نہیں کریں گے. اور جو ہے یہ صلح کلیت نہیں چلے گی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں صلح کلی کون ہے. ایک بات میں سمجھا کے چلا جاؤں. ایک بار ایک وزیر صاحب تھے اور اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے مولانا عبد الرشید رضا نعیمی صاحب کو. یقیناً ان کے ذکر کے بعد جو ہے یہ پنچ کی جو اہل سنت کی تاسیس نو اور دوبارہ سے جو اٹھنا ہے ان میں ان کا خون جگر شامل ہے. اللہ ان کے درجات کو بلند رکھے اور ان کے مشن کو جاری رکھے. یہ حضرت نے ہی سنایا تھا تو میں ان کے ہی زبان کے الفاظ کو آگے بڑھا کے چلا جاؤں. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک قاضی صاحب تھے، جو سوال کرو قاضی جواب دیتا. ایک بار ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں، آج میں قاضی سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے پوچھو. اس نے کہا جی سوال کرو. تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ صلاحی اور قاضی صاحب یہ بتائیے، اگر کہ اس کے جواب درست نہیں ہے کیونکہ میں بات حکایت کر رہا ہوں حکایت سمجھانے کے لیے، کوئی اس کی دلیل مانگنے کی ضرورت ہے. قاضی صاحب سے پوچھا کہ قاضی صاحب یہ بتائیے آسمان کے ستارے کتنے ہیں. کہا جی دوسرا سوال. کہا یہ بتاؤ دنیا میں مرد زیادہ ہیں یا عورتیں. کہا تیسرا سوال. کہا یہ بتاؤ دنیا میں عورت جو ہے دنیا کا نصف کہاں ہے. قاضی صاحب نے کہا مجھے ٹائم چاہیے، مطالعہ کر کے آؤں گا بتاؤں گا. قاضی صاحب گھر گئے، کہا پانی سب چھوٹ گیا. ٹینشن بڑھ گئی کہ یار اتنے بڑے دربار کا قاضی جواب نہیں دوں گا تو مشکل ہو جائے گی. بس 3 دن گزر گئے، دربار میں بھی نہیں گئے. قاضی کا ایک دھوبی تھا، اس نے کہا حضرت اتنے کیوں پریشان ہے. دھوبی نے کہا، اس نے کہا بھائی تیرا اپنا کام ہے تو کام کر. کہنے لگا نہیں پھر بھی آپ پریشانی بیان کرے، بیان کرنے سے بھی کام ہو جاتی ہے. تو اس نے کہا یہ مسئلہ ہے.
کہا جا کے دربار میں کہہ دیں یہ اس طرح کے چھوٹے سوال مجھ سے نہ کیا کرو، اس کا جواب تو میرا دھوبی دے دے گا۔ اس نے کہا دے دے گا؟ بولے ہاں بالکل دے دوں گا۔ چلے گئے دربار میں، اعلان کر دیا۔ بولے اچھا؟ بولے ہاں دھوبی دے گا۔ کہا کچھ شرطیں؟ کہا شرط کیا ہے؟ کہا ایک سوٹا چاہیے، ایک ڈنڈا چاہیے، ایک گدا چاہیے۔ ایک کیا چاہیے؟ گدا چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ دربار میں آ گیا دھوبی، کہا کرو سوال۔ اس نے کہا بتاؤ آسمان کے تارے کتنے؟ کہا یہ جس گدے پر میں سوار ہوں نا، جتنے اس کے بال ہیں اتنے ہی آسمان کے تارے ہیں، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو گن کے بتا۔ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو اب جناب وزیر صاحب کو تارے نظر آ گئے، کہنے لگے بادشاہ سلامت میں مطمئن ہوں۔ جواب ٹھیک ہے۔ کہا اچھا بولے دوسری بات بتاؤ۔ کہا زمین کا نصف کہاں ہے؟ وہ گھومنے لگے، اور حقیقت یہ ہے کہ زمین کا سینٹر خانہ کعبہ ہے، مگر اس نے اپنے حساب سے جواب دیا، ادھر ادھر گھومتے ہوئے ایک جگہ ڈنڈا گاڑ دیا، کہنے لگا یہ زمین کا نصف ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں اس کو بولو ناپ کے بتا۔ ساری زمین کو ناپ، تو وہ بھی ٹینشن میں آ گیا کہ زمین کہاں ناپتا پھروں گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ بھی ٹھیک ہے، میں مطمئن ہوں۔ کہا تیسرا سوال۔ کہا دنیا میں مرد زیادہ ہیں یا عورتیں؟ کہنے لگے بھائی، وہ تھوڑی دیر گھومتا رہا، آگے آیا، کہنے لگا اس نے کیا کہ گھومتے گھومتے وزیر کو پکڑا بازو سے اور ڈنڈے سے سدائی شروع کر دی۔ جب اس کی خوب چیخیں نکلی، بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہا بھائی مارتا کیوں ہے، سوالوں کے جواب دے۔ اس نے کہا بادشاہ دراصل بات یہ ہے دنیا میں مرد اور عورت برابر ہے، یہی ایک زیادہ ہے، جب مردوں کو گنتا ہوں ادھر کھڑا ہو جاتا ہے، عورتوں کو گنتا ہوں ادھر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور کہا اگر میں نے غلط کہا ہے تو اس کو بولو گن کے بتائے۔ وہ مار کھا کے بھی کہتا تھا بادشاہ جواب صحیح ہے، میں مطمئن ہوں۔ اب سنو، لوگ پوچھتے ہیں سلح کلی کون ہے، تو یہی ہے جو ادھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے ادھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے گلے بھی لگتا ہے اس کے گلے بھی لگتا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ اور یہ سلح کلی قیامت کے دن اسے اللہ میدان محشر میں کھڑا کرے گا، اور اب فرمائے گا جا آج ایک طرف حق والوں کی جماعت کو کھڑا کرے گا، دوسری طرف ان گمراہوں کو کھڑا کرے گا، اور فرمائے گا جا تو فیصلہ کر جانا کدھر ہے، تو کبھی یہ اس لائن کی طرف بڑھے گا پھر ادھر بڑھے گا، یہ ایسے ہی گھومتا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا دنیا میں بھی یہ ایسے ہی تھا، کبھی کہتا تھا وہ صحیح ہے، کبھی کہتا تھا وہ صحیح ہے۔ اور دیکھو ہم نے کبھی دینے نہیں ماری، تم کہتے ہیں ہمارے مولوی نے 50 سال میں کونچ میں کیا کر دیا، اہل سنت کی پراپرٹی پہ قبضہ کیا، اور وقت کی حکومت کے تلوے چاہتے، اور جو ہے تم نے حکومت کے کوارٹر اپنے نام کروا کے ان جگہوں پر مدرسہ بنایا۔ اللہ کی قسم جتنے مدرسے ہمارے سنی علماء نے بنائے ہیں، اگر سب جمع کر لیے جائے تو تمہارا ایک چرنی میں گھس جائے گا۔ بات کرتے ہو ہم نے بہت بڑا مدرسہ بنایا ہے، اور کیا یقین نہیں آتا تو آپ جا کے دیکھو مولانا بشارت خان کا ادارہ، جامع جیلانیہ حسینیہ کو جا کر دیکھو، مولانا عبدالرشید کا قائم کردہ ادارہ دارالعلوم ضیاء الاسلام کو جا کر دیکھو، بابا میرا بخشور جو ہے اہل سنت کا ادارہ جا کے دیکھو، اور یہاں پہ جو ہے تقیہ شریف پہ دیکھو۔ یہی کیوں آپ مینر کی دھرتی پر چلے جاؤ، قدم قدم پر آپ کو بات یہ ہے کہ تم نے ایک جگہ سے گمراہیت کو پھیلانا تھا، ہم نے ہر جگہ سنیت کو بچانا تھا، ہم نے ہر جگہ کام کیا ہے، تم نے ایک جگہ کام کیا ہے، اور پھر بھی اگر کوئی کمزوری رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف ہیں دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایسے میں اسلام بچانا سب کے بس کی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، کل کے رضا ہے۔